قول اور فعل جو ہے اس میں اختلاف ہو تو اس صورت میں کہا جاتا ہے ضرب الامثال جوامع الکلم والا ٹاپک ہے اختبارات سے، پیج نمبر 238 ہے۔ ہاں جی، تو اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے کہ کلام ان کل اصل و فعل ان کل اصل، کہ اس کی گفتگو تو شہد کی طرح ہے یعنی کہ میٹھی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ کانٹے کی طرح ہے یعنی کہ یا نیزے کی طرح ہے، یا اصل میں اصل جو ہے کہا جاتا ہے اس درخت کو کہ جس پہ نوک دار پتے لگتے ہیں، پھر اسے مجازن نیزہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ بھی اس کی بھی نوکیل ہوتی ہے، اس لیے تو یعنی اس کا کلام تو شہد کی طرح میٹھا ہے اور اس کا فعل جو ہے وہ اصل درخت کے پتوں کی طرح کڑوا ہے۔ اس طرح جو ہے نا یہ ضرب المثل دی جاتی ہے۔ آگے ہے جی کہ یضرب لمن یفضل علی اقرائہ، تو اس صورت میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ یعنی جو اپنے کام پر یعنی خود کو فضیلت دے رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کل الصید فی جوف الفرہ۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی ہم نے اس کو ہی بطور ضرب المثل پڑھا تھا، ہمارے وحشی کے شکار کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل الصید فی جوف الفرہ، اور میں نے تفصیل اس کی وہاں بتا دی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ یضرب للساکن الوداع۔ ٹھیک ہے جی، ایسا ساکن ہو کہ جس میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہو اسے کہا جاتا ہے کہ کأن علی رؤوسہم الطیر۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث میں مثال استعمال ہوئی ہے کہ گویا کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے مجلس میں ایسے ہوتے تھے جیسے کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اگر وہ ہلکا سا بھی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے، اگر کوئی بالکل ساکت یعنی بیٹھا ہو جمود کی حالت میں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے کہ گویا کہ اس کے سر پہ پرندہ ہے۔ آگے ہے جی کہ یضرب لمن یتعب نفسہ لاجل غیرہ، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے اپنا جو ہے سارا کچھ لگاتا ہے تو اس صورت میں عرب کہتے ہیں کدودۃ القز۔ ٹھیک ہے، دودہ کیڑے کو کہتے ہیں نا، القز ریشم کا کیڑا، کہ وہ تو ایسے ہے جیسے ریشم کا کیڑا کہ وہ ریشم بناتا رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ کماتے ہیں۔ یضرب فی الحث علی فعل الخیر، اچھے کام پر ابھارنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کما تزرع تحصد، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یضرب للمستعجل، ٹھیک ہے جی، جو ہر وقت جلدی میں رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ مصیبت میں پڑتا ہے، اگر کوئی بندہ تیز بائک یا گاڑی چلائے گا تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ کأنہ قاعد علی الرغف، کہ وہ گویا کہ وہ مصیبت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ رضف کہتے ہیں مصیبت کو، کہ بھئی ابھی آئی کہ آئی مصیبت، ابھی یہ گیا کسی اس میں یعنی کسی اس میں پھنسے گا جا کے، تو اس صورت میں عرب کہتے ہیں کہ کأنہ قاعد علی الرغف، گویا کہ وہ مصیبت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے ہے جی کہ من اقوال العرب الکذب داء والصدق شفاء، ٹھیک ہے جی، جھوٹ بیماری ہے اور سچائی شفا ہے۔ آگے یضرب المثل لموافقۃ الناس بعضهم بعضا فی الصحبہ، بعض کی بعض کے ساتھ جو مصاحبت اور ان کا توافق ہے اس کے لیے عربوں کے ہاں جو ضرب المثل دی جاتی ہے وہ کہ لولا الوئام لہلک الانام، وئام یعنی توافق اتحاد اگر لوگوں میں نہ ہو تو لوگ کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کہ یضرب فی اظہار العداوت و کشفہا، ٹھیک ہے جی، عداوت دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے جو ضرب المثل دی جاتی ہے کہ لبست لہ جلد النمر، نمر چیتے کو کہتے ہیں کہ اس نے چیتے کی جو ہے نا وہ کھال پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ بظاہر تو وہ گدھے کی صورت میں ہے لیکن اس نے اوپر چیتے کی کھال پہنی ہوئی ہے، تو اس انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ لبست لہ جلد النمر۔ آگے ہے یضرب فی تقوی الرجل باقاربہ وعشیرتہ، کوئی اگر اپنی فیملی اپنے اقارب کے بارے میں بہت زیادہ یعنی ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھتا ہو تو اس صورت میں یہ ضرب المثل دی جاتی ہے کہ لیس الدلو الا بالرشا، کہ ڈول نہیں ہوتا مگر رسی کے ساتھ، کہ انسان جو ہوتا ہے ظاہر ہے انسان جو ہے اس کی خوشیاں غمیاں اس کی فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ لیس الدلو الا بالرشا، ڈول نہیں ہوتا مگر رسی کے ساتھ ہی۔ اور یضرب المثل لم یضع من ہاں جی، یضرب المثل فی اکتساب المال والحث علیہ، مال کو حاصل کرنا اور اس پہ ابھارنے کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ القی دلوک فی الدلا، جہاں لوگ ڈول ڈال رہے ہیں تو بھی اپنا ڈول ڈال دے۔ یضرب المثل لم یضع من مالک ما وعظک، ٹھیک ہے جی، کہ جو تو نے واز کیا اس واز نے تیرے مال کو ضائع نہیں کیا۔ اس کی کوئی تفصیل جو ہے نا وہ میں نے 2-3 کتابوں سے دیکھی ہے لیکن ملی نہیں۔
لکل مقام مقال، ٹھیک ہے جی، مقال کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، قیلولہ یہ اس سے قیل سے نکلا ہے، قیلولہ سے، تو لکل مقام مقال یعنی ہر وہ بندہ جو بہت سستی والا ہو، ہر وقت سوتا ہو یا اس طرح، تو اس کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ لکل مقام مقال، کہ ہر جگہ ہی سونے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں دل آیا سو گئے، تو لکل مقام مقال۔ سری 152 کا لم یزا من مالکا، نہیں ضائع کیا تیرے مال نے، تیرا ہاں جی، واز۔ اگر اس کو مال سے لینا تو یعنی تیرے لم یزع مم مالک ما وازک، ٹھیک ہے، کہ جو تو نے واز کیا اس نے تیرے مال کو ضائع نہیں کیا، میں بھی کہ یہ امیہ بن ابی سلط کا کوئی جملہ ہو جو کہ وہ اس کی ضرب الامثال زیادہ تر دی جاتی ہیں نا، تو وہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہو کہ اگر تو یعنی لوگوں کو واز بھی کرتا ہے تو پھر بھی تیرا مال ضائع نہیں ہوتا۔ سر میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی ہے، ہاں جی، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ پیسے پورے کر دیتے نہیں یار، کیسے بیان سنا کیسے کے کہتے ہیں؟ پیسے پورے کر دیتے نہیں یار، آج تو بیان اتنا چنگا کیتا ہی پیسے پورے کر دیتے نہیں آج۔ لم یزع من مالک ما وازک، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے خطباء کے لیے سر یہ بولا جاتا ہاں ہے جی نا۔ یہ بولا جا سکتا ہے بالکل۔